الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل عربی زبان میں جو چند ایسے افعال موجود ہیں جن سے ایک حرفی فعل امر آتے ہیں، یعنی ان کا فعل امر ایک حرف ہوتا ہے۔ آپ تعجب نہ کریں، ایسے افعال عربی میں موجود ہیں۔ جی ہاں، عربی میں ایسے افعال موجود ہیں جن کا فعل امر بس ایک ہی حرف ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جس فعل کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے گا اسے کہیں گے فعل امر۔ اور عربی زبان میں چند ایسے حروف موجود ہیں جو فعل امر ہیں، یعنی چند ایسے افعال موجود ہیں جن کا فعل امر ایک ہی حرف ہے، اور اس حرف کے ذریعے سے ایک کام کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ ایک حرف کے ذریعے سے سامنے والے کو ایک کام کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں ایسے بھی حروف موجود ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے قی۔ قی کا معنی ہے، قی یہ صرفی اعتبار سے یعنی 7 اقسام کے اعتبار سے قی جو ہے لفیف ہے۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں اس کلمے کو جس میں 2 حرف علت موجود ہوں، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، اس کلمے کو لفیف کہتے ہیں۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفیف مفروق اور ایک ہے لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کا معنی ہے ملی ہوئی، مفروق جدا ہو، مفروق جو ہے یہ فرق سے بنا ہے، فرق کا معنی جدا، تو لفیف مفروق اس لفیف کو کہتے ہیں جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ جدا جدا ہوں، الگ الگ ہوں، اسے کہیں گے لفیف مفروق۔ اور لفیف مقرون، لفیف مقرون اس لفیف کو کہیں گے جس میں حرف علت ملے ہوئے ہوں، 2 حرف علت ہوں اور دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، تو اسے کہیں گے لفیف مقرون۔ ٹھیک ہے، مقرون کا معنی ہوا ہے ملا ہونا۔ تو یہ صرفی اعتبار سے لفظ قی جو ہے یہ صرفی اعتبار سے لفیف مفروق ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے میں واو ہے اور لام کلمے میں یا ہے، دونوں حرف علت ہیں، دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فا کلمے میں واو ہے اور لام کلمے میں یا ہے، تو یہ واو اور یا دونوں حرف علت تو ہیں، دونوں حرف علت ہونے کی وجہ سے لفیف ہے، لیکن کیونکہ ملے ہوئے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ لفیف مفروق ہے، لفیف مقرون نہیں ہے۔ یہ باب ضرب یضرب سے ہے، قی وقع یقی سے ہے۔ ٹھیک ہے، باب ضرب یضرب سے آتا ہے قی وقع یقی سے، اس کا مصدر آتا ہے وقایتن جس کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ قی فعل امر من وقع من الوقایتی، قی وقع کا فعل امر ہے، وقع سے فعل امر ہے یعنی وقایت سے، وقایت اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 میں قی۔ قی صرفی اعتبار سے یعنی 7 اقسام کے اعتبار سے یہ بھی لفیف ہے، کیونکہ اس میں بھی 2 حرف علت موجود ہیں، اس میں بھی واو اور یا موجود ہیں، اسی وجہ سے یہ بھی لفیف ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں، جس طرح وقی میں قی میں حرف علت ملے ہوئے نہیں تھے اسی وجہ سے وہ لفیف مفروق تھا، ٹھیک اسی طرح قی میں بھی جو 2 حرف علت ہیں یہ ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ واو یہ فا کلمے کی جگہ میں ہے اور یا جو ہے لام کلمے کی جگہ میں ہے، دونوں الگ الگ ہے، تو ملے ہوئے نہیں ہیں، اس وجہ سے لفیف مفروق ہے۔ تو قی یہ 7 اقسام کے اعتبار سے لفیف مفروق ہے اور 6 اقسام کے اعتبار سے ثلاثی مجدد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے، وقع یقی، باب ضرب یضرب سے آتا ہے، وقع یقی سے فعل امر آتا ہے قی۔ قی کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، ای جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ای کے بعد اگر الشے آئے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ ای کے بعد اگر شے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور اگر ای کے بعد
حدیث آئے، ای یا اس کے جو مشتقات ہیں، ٹھیک ہے، وعا یا ای سے جو بھی مشتقات ہیں ان کے بعد اگر لفظ حدیث آئے تو اس وقت اس کا کئی معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے قبول کرنا، یعنی بات کو قبول کرنا۔ ایک معنی ہوتا ہے غور کرنا، یعنی بات پر غور کرنا۔ ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یعنی اس بات کو یاد کرنا، اور اسی معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ای اسی معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ای کے بعد یا پھر اس کے مشتقات جو بھی افعال ہیں ان کے بعد اگر لفظ عظم آئے، عظم کا معنی ہوتا ہے ہڈی، اگر لفظ عظم آئے تو اس کا معنی ہوگا ہڈی کے ٹوٹنے کے بعد درست ہونا، صحیح ہونا۔ تو ای کا معنی ہوگا کہ تو یاد کر، ٹھیک ہے، ای۔ اس طرح ای کے بعد اگر لفظ اذن آئے تو اس کا معنی ہوگا سننا، مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ای جو ہے یہ وعا یعی کا فعل امر ہے جس کا معنی ہے تو یاد کر، ای تو یاد کر۔ نمبر 3 ای حمزہ کے ساتھ، ای حمزہ کے ساتھ ہے فعل امر من وعا، یہ وعا کا فعل امر ہے جس کا مصدر وعا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے وعدہ، ٹھیک ہے۔ ای کا معنی ہے وعدہ۔ ای جو ہے یہ وعا یا ای سے بنا ہے، یہ بھی ضرب یضرب سے ہے، اور حفظ اقسام کے اعتبار سے ای لفیف بھی ہے اور محموز بھی ہے۔ لفیف تو اس کلمے کو کہتے تھے کہ جس میں دو حرف علت ہوں، جس کلمے میں دو حرف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں، اور کیونکہ اس کلمے میں اس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہیں اس لیے لفیف بھی ہے، اور کیونکہ حمزہ موجود ہے اسے محموز بھی کہیں گے، کیونکہ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ حمزہ اگر فا کلمے میں ہو تو محموز الفا، عین کلمے میں ہو تو محموز العین، لام کلمے میں ہو تو محموز اللام کہتے ہیں، کیونکہ ای کے جو حروف اصلیہ ہیں ان کے عین کلمے کی جگہ میں حمزہ آتا ہے، اسی وجہ سے ای کو کہیں گے کہ یہ محموز العین ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف اصلیہ ہیں واو حمزہ یا، واو حمزہ یا، تو شروع میں فا کلمے کی جگہ میں واو ہے، لام کلمے کی جگہ یا ہے، دو حرف علت ہو گئے تو لفیف ہے، اور لفیف میں سے لفیف مقرون نہیں ہے بلکہ لفیف مفروق ہے، دونوں حرف علت جدا جدا ہیں، اور محموز ہے، محموز العین ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ میں حرف حمزہ ہے، ٹھیک ہے، محموز العین ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ میں حمزہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ اور اگر اس کے بعد الشے آئے تو اس کا معنی ہوگا ذمہ دار، ذمہ دار بننا، ذمہ داری لینا، اگر شے آئے، لیکن یہ وعدہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ای تو وعدہ کر، ای تو وعدہ کر۔ نمبر 4 کا جو حرف علت جو حرف ہے فعل امر ہے وہ ہے نی۔ نی فعل امر من ونا، نی ونا سے فعل امر ہے، ونا یعنی ونین، من التوانی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو نی یہ لفیف ہے، حفظ اقسام کے اعتبار سے لفیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی شروع میں واو ہے اور آخر میں یا ہے، لفیف مفروق ہے جس طرح اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح لفیف مفروق ہے کیونکہ ملے ہوئے دونوں نہیں ہیں، حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ لفیف مفروق ہے۔ نی کا معنی ہوتا ہے سست ہونا، ٹھیک ہے۔ نی اگر ثلاثی مجرد سے معنی لیں گے اس کا نی تو اس کا معنی ہوگا سست ہونا، ونا یعنی سے، ونا یعنی ونین کا معنی ہوگا سست ہونا، اور اگر مزید فی سے یعنی باب تفاعل سے لیں گے، توانی سے، تو اس کا معنی ہوگا سستی اور کوتاہی کرنا، تقریباً دونوں معنی ایک ہے، سست ہونا اور سستی اور کوتاہی کرنا ایک ہی بات ہے نا۔ آدمی سست کب ہوگا؟ جب سستی اور کوتاہی کرے گا، تو باب ثلاثی مجدد سے اس کا معنی ہوگا سستی اور سست یا سست ہونا، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجدد سے کا معنی ہے سست ہونا، اور مزید فی سے اس کا معنی ہے سستی کوتاہی کرنا، تو نی کا معنی ہوگا تو سست ہو، ٹھیک ہے۔ نی کا معنی کیا ہوگا؟ تو سست ہو یا تو سستی یا کوتاہی کر، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 تی یہ فعل امر ہے آتا یوتی ایتاءن سے، آتا یوتی ایتاءن باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، آتا یوتی ایتاءن کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، یہ محموز الفا اور ناقص یائی ہے، ہفت اقسام کے اعتبار سے محموز الفا بھی ہے، ناقص یائی ہے۔ محموز الفا تو اس لیے ہے کہ اس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ موجود ہے اس لیے محموز الفا ہے، اور ناقص یائی اس لیے ہے کہ اس کے لام کلمے کی جگہ میں حرف علت یا ہے۔ یعنی ناقص کسے کہتے ہیں پہلے سمجھیں، ناقص اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو،
جس کلمے کے لام کلمے کی جگہ میں کوئی حرف علت ہو اسے ناقص کہتے ہیں. پھر اگر وہ حرف علت واو ہو تو ناقص واوی، یا ہو تو ناقص یائی. کیونکہ اس میں حرف علت یا ہے تو اس لیے یہ ناقص یائی ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ حمزہ تا یا ہیں. ٹھیک ہے، عطا یوتی کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ حمزہ تا یا. تو تی کا معنی ہوگا تو عطا کر، تو کسی کو کوئی چیز دے. تی تو کسی کو کوئی چیز دے. دی فعل امر من ودا، دی ودا کا فعل امر ہے، من الدیت تو دیت سے بنا ہے. ٹھیک ہے، ودا یدی دیتن. ودا یدی دیتن کا معنی ہوتا ہے مقتول کا خون بہا دینا، یعنی وارث کے گھر مقتول کے وارث کو، مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دینا، یہ دیت کہلاتا ہے. اس سے بنا ہے دی. دی بھی لفیف ہے کیونکہ اس کے شروع میں واو ہے، اور یعنی فا کلمے میں واو ہے، لام کلمے میں یا ہے، تو یہ لفیف ہے اور لفیف مفروق ہے کیونکہ دونوں حروف علت جو ہیں واو اور یا یہ ملے ہوئے نہیں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کلمے میں دو حرف علت ہوں اور دونوں ملے ہوئے نہ ہوں تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لفیف مفروق ہے. دی کا معنی ہوگا کہ تو دیت دے. دی تو دیت دے، تو وارث کو دیت دے، خون بہا دے. نمبر 7 میں ہے شی فعل امر من وشا. شی جو ہے وشا سے فعل امر ہے، وشایت سے ہے یہ. ٹھیک ہے، شی وشا سے فعل امر ہے. وشا یشی وشایتن کا معنی ہے چغل خوری کرنا، چغلی کرنا. وشا یشی وشایتن کا معنی ہے چغل خوری کرنا. یہ بھی باب ضربہ یضرب سے ہے. لفیف مفروق ہے، اس میں بھی حرف علت واو شین یا ہے، یہ بھی لفیف مفروق ہے. ٹھیک ہے، لفیف مفروق ہے کیونکہ دونوں حرف علت ہیں اور دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں. اس میں دو حرف علت ہیں، واو اور یا. شروع میں واو ہے، آخر میں یا ہے، دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ لفیف مفروق ہے. اور اس کا معنی ہے چغل خوری کرنا، چغلی کرنا. شی کا معنی ہوگا تو چغل خوری کر، تو چغلی کر. اس کے بعد ہے لی فعل امر من ولا یلی. لی ولا یلی سے فعل امر ہے ضرب یضرب سے. ٹھیک ہے، ولا یلی ولایت یعنی عمارت کا معنی ہوتا ہے حکومت. ٹھیک ہے، لی یہ ولا یلی کا فعل امر ہے. یہ بھی 7 اقسام کے اعتبار سے لی جو ہے لفیف ہے، لفیف مفروق ہے کیونکہ جس طرح اس سے پہلے تمام تھے کہ فا کلمے میں واو اور لام کلمے میں یا ہے، ٹھیک اسی طرح لی کے جو مصدر ہے اس کے فا کلمے میں واو ہے اور لام کلمے میں یا ہے، تو یہ بھی لفیف مفروق ہے. اس کے حروف اصلیہ واو لام یا ہیں. لی کے حروف اصلیہ واو لام یا ہیں. تو اس کے کئی معنی آتے ہیں. لی کے بعد ولا یلی یا اس کے مشتقات کسی افعال کے بعد اگر الشیء علیہ آئے، یعنی لفظ ولا یلی یا ان کے مشتق افعال کے بعد اگر الشیء آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے حاکم مقرر ہونا، حاکم ہونا. ٹھیک ہے، یا متعارف ہونا، حاکم ہونا یا متعارف ہونا. اور اگر رجل اس کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، مدد دینا، مدد کرنا. اور اگر بلد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے شہر میں تسلط اختیار کرنا، شہر میں تسلط پانا، تسلط کر لینا یعنی حکومت کرنا. ٹھیک ہے، اور یہی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. لی تو شہر میں تسلط کر، تو حکومت کر. ٹھیک ہے، لی تو شہر میں تسلط کر. تو یہ تمام ایسے فعل امر ہیں جو ایک ہی حرف ہیں لیکن ان حرف کے ذریعے سے ایک آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے، اس مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ فعل امر کہتے ہی اسے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کو حکم دیا جائے. تو اسے معلوم ہوا اگرچہ یہ ایک حرف ہیں لیکن ان حروف کے ذریعے سے سامنے والے کو حکم دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسا جانتے ہیں کہ فعل امر کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، انتا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی ان تمام حروف جو ہیں بظاہر حروف ہیں جو کہ فعل امر ہیں، ان کے اندر بھی انتا ضمیر پوشیدہ ہے. تو ہر ایک کا معنی ہوگا کہ تو جیسے دی کا معنی ہے تو دیت ادا کر، شی کا معنی ہے تو چغل خوری کر، اس طرح ہر ایک کا معنی ہوگا. اللہ و رسولہ عالم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.